الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے روزی دینے والا، زور آور اور غالب۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ جنات کا وجود برحق ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا کام کیا ہے، کہ انسانوں میں رہ کر کیا کچھ کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ان کے شر سے بچنے کی کیا صورت ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں پہلے جنوں کا نام لیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی جنات اور انسانوں کا مقصد پیدائش ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی شریعت مطہرہ دونوں کے لیے ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ قرآن پاک میں ایک مستقل سورت جن کے نام سے موجود ہے، جس میں جنات کی زبانی کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ سورہ شروع ہو رہی ہے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں نے قرآن پاک کو سنا، جنوں کی جماعت نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ علماء کرام ان آیات کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ معمول تھا کہ جنات آسمانوں پر جاتے اور وہاں سے کچھ غیبی خبریں ان کے طریقہ کار کے مطابق جو انہیں حاصل تھیں وہ لے آتے، اور نیچے آ کر اپنے جو کہ قائم ہیں کفار کے، کافروں کے، مشرکین کے، انہیں یہ بتاتے کہ آئندہ سالوں میں یا آئندہ کچھ دنوں میں یا آئندہ کچھ گھنٹوں میں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تو قانون کا کاروبار یہی تھا، وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو یہ بات بتا، اپنے معتقدین کو یہ بات بتاتے کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے۔ جب ایک واقعہ سچ نکلتا تو کہتے دیکھو بھی یہ ایک بات سچ نکلی ہے، باقی باتیں بھی سچ ثابت ہوں گی۔ ان کا یہ کاروبار تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو گئی، اب ان کا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی جن حسب معمول آسمانوں پر جاتا کوئی خبریں لانے کے لیے، تو آگ کا ایک گولا، آتشین گولا اس کا تعاقب کرتا، فاتباہ شہاب الثاقب، قرآن پاک میں آتا ہے کہ شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا، اس کو ہلا کر کے چھوڑتا۔ اب انہوں نے باہر میٹنگ کی اور یہ کہا کہ بھائی بات کیا ہوئی ہے، کیا ایسی خاص بات ہوئی ہے، کوئی ایسا خاص واقعہ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر ہمارا داخلہ بھی آسمانوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو ایسا کون سی خاص بات ہوئی ہے
کہ ہمارا سالوں کا وہاں آنا جانا تھا آسمان پر، اب ایک آگ کا گولا ہمارا تعاقب کرتا ہے، تو بات کیا ہے؟ تو جنات کی ٹولی بطن نخلا ایک وادی کا نام ہے، اس کے اوپر سے گزر رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے. اب صبح کا ٹائم اور اللہ کے نبی کا قرآن پڑھنا وہ تاثیر تھی. اسی وقت جو جنات کی ٹولی اس وقت گزری، ان کے کانوں میں قرآن پاک کی آواز آئی تو ان کا ٹھہر جو بھائی یہی وہ خاص بات ہے جس کی بنا پر ہمارا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا گیا ہے. اب وہ نیچے آئے، انہوں نے غور سے قرآن پاک کو سنا. استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننے کو. اس کے بعد وہ چلے گئے. تفسیر میں آتا ہے کہ ایک درخت نے آپ کو اطلاع دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں ایک درخت نے یہ بات نوٹس میں لے کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنات کی جماعت آئی تھی، اس نے آپ کے قرآن کو سنا، پھر واپس چلے گئے. یعنی درخت نے جنات کو دیکھا اور یہ بات نوٹ کی کہ جنات کی ٹولی نیچے اتری ہے، اس نے آپ کا قرآن سنا ہے، پھر واپس چلے گئے. اس کے بعد جنات گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے اور دین اسلام کی باتیں سیکھتے رہے، اپنے قوم میں جا کر قوم کو بتاتے رہے. تو سورہ جن میں انہی کی زبانی یہ بات بیان کی گئی ہے، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں مسلمان جن بھی ہیں اور سخت دل والے بھی، کافر جن بھی ہیں، دونوں طرح کے جنات ہیں. ایک صحابی کا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ساتھ لے گئے صحابی کو، اور آپ نے ان سے کہا کہ میں نے جنات سے خطاب کرنا ہے، اور آپ نے ایک دائرہ کھینچ دیا. اس صحابی سے یہ کہا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے گدھ جو ہیں، یعنی گوشت نوچ کر کھانے والے گدھ، وہ آ کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. سے آئے تھے، انہوں نے دین کی باتیں سنی اور واپس جا کر اپنے قوم سے جو ہے ان سے وہ انہیں سکھاتے ہیں جا کے. تو یہ قرآن پاک کی آیات سورہ جن اور مختلف واقعات جنات کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے، اسی لیے پیدا کیے گئے تاکہ وہ بھی ان کا بھی انسانوں کی طرح فرض ہے، ان کی ذمہ وہی ڈیوٹی لگی ہے جو انسانوں کو لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. باقی جو ان کا رہن سہن ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ الگ ہے، مگر مقصد پیدائش ایک ہی ہے. اور یہ ایسے مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ جنات مختلف مدارس میں آ کر علماء کرام کے پاس اس میں دین کا علم سیکھا، انہوں نے کافی عرصہ تک رہے، اور یہ واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں. ایک مدرسہ کا واقعہ ہے کہ اس میں جن بھی پڑھتے تھے لڑکوں کے ساتھ، مگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، ان میں رلے ملے رہتے تھے. ایک استاد صاحب نے کہا اپنے شاگردوں کے بھائی جا کر جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ. پرانا دور تھا، اس کو لکڑیاں جلائی جاتی تھیں. تو ان کے ساتھ وہ جو جن کا بیٹا تھا، جن کا لڑکا تھا، اس نے کہا استاد جی میں بھی لکڑیاں لے آؤں. استاد ہاں بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ. اب باقی جو لکڑیاں لایا سو لائے، مگر وہ جن کا بیٹا پورا درخت ہی اکھاڑ کر لے آیا. کہا استاد جی میں لکڑیاں لے آیا. استاد جی حیران ہوئے کہ یار یہ پورا درخت ہی اکھاڑ لائے ہو، جڑ سے اکھاڑ لائے ہو. کہا گا استاد جی لکڑیاں کام ہے اور لے آؤں. استاد جی نہیں بھائی اب تمہاری حقیقت کھل گئی ہے اور لڑکوں کو پتہ چل گیا کہ تم جن ہو، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ لڑکے جو ڈر کر بھاگ جائیں گے. ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
मदारिस के लड़के आपस में खेल रहे थे, तो खेलते हुए किसी ने शर्त लगाई कि भाई जो लड़का इस लोटे के मुंह में दाखिल होकर टूटी से बाहर निकल जाए तो वो शर्त जीत जाएगा। ऐसे बाथरूम चलाई लड़कों ने। तो जिन वहां पढ़ता था, जिनका बेटा, उसने कहा जी मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ ये करो कि दिखाओ भाई। उनके ख्याल में नामुमकिन बात है कि एक इंसान बड़ा कैसे लोटे के मुंह में दाखिल होकर टूटी से बाहर निकल जाए। और चूंकि हमारी मखलूक थी, उसके लिए मुश्किल बात नहीं थी, लिहाजा वो फौरन लोटे में दाखिल हुआ, टूटी से बाहर निकल गया। और लड़के घबरा गए, परेशान हुए। उस्ताद जी के पास ये वाकया पहुंच गया और लड़के को तलब किया और कहा कि भाई अब तुम्हारी हकीकत खुल गई है, तुम जिन हो, अब तुम यहां नहीं रह सकते, तुम यहां से चले जाओ। और शेख अब्दुल मोहम्मद सदैवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक किताब है कमालात अजीजी, उसमें उन्होंने बहुत से जिन्नात वाक़यात भी लिखे हैं। बहुत हैरान कुन वाक़यात हैं। एक वाक़त में ये दर्ज है कि एक जिन पर एक जिन्नी औरत आशिक थी, उसके पास आती थी, उसको छेड़ती थी। लड़का परेशान होता था। उसने हज़रत साहब से अर्ज़ किया कि हज़रत साहब ये ऐसा वाक़या है। उन्होंने उसके हथेली पर कुछ लिख दिया और कहा कि जब वो आए तो तुमने हथेली खोल कर उसको दिखा देनी है। जब वो हस्ब साबिक आई तो लड़के ने हथेली खोल कर दिखाई तो उसने कहा अच्छा अगर तुम्हारी मर्जी पर आप नहीं आती, उसके बाद फिर नहीं आती। और एक अय्याश नवाबजादे का वाक़या भी दिखाया उसी किताब में। वो कंवारा था, उसके पास एक लड़की आती थी, जिन्नी औरत। एक दिन वो आई, काफी अच्छा ये मामूल रहा। एक दिन वो आई, बड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा कि बात यह कि मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं और मेरे वालिद को पता चल गया है इस वाक़े का। अब उसने मुझे जो है पकड़ कर कैद कर देना है, तुम अपना बचाव कर लो। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर गुजरने के दो बहुत बड़ा भारी पत्थर गिरा। नवाबजादे जो है बिगड़े नवाब फौरन कर भागे। शेख साहब शाह वजीर के शाह साहब के कदम आकर गिर गए। अर्ज क्या सारा वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा तुम फलां कमर में जाकर ठहर जाओ। वो ठहर गए और सो गए। थोड़ी देर बाद फिर वही भारी पत्थर गिरा, वो बार बार बचे। नहायत घबरा कर उठे और आकर हर साहब कदमों गिर गए, शाह साहब कदमों में। जब होश आया तो देखा कि शाह साहब के पास चंद लोग खड़े हैं। शाह साहब उनसे कह रहे हैं कि भाई इसने काम तो गलत किया है, इससे ये तो इसी सजा का लायक है, मगर अब यह है कि तुम मेरी वजह को माफ कर दो, आइंदा ये काम कर भी नहीं सकता, ना ये करेगा। तो जिन्ना वो लोग वहां से चले गए। इस तरह के वाक़े लिखे हैं। यानी मदारस में भी जिन्नात आकर दीन का इल्म सीखते हैं और वापस चले जाते हैं। अब इनका काम क्या है? क्योंकि शैतान जो है वो भी जिन में था, कान में जिन, कुरान पाक में आता है कि वो जिन्नात में से है। अब उसका काम है कि पूरे इंसानों को गुमराह करना। शैतान इब्लीस उसकी ज़रूरी का काम यही है कि इंसानों को अल्लाह की इबादत से हटाकर शैतान की इबादत में लगा देना, बुतों की इबादत में लगा देना, गैरुल्लाह की इबादत में लगा देना। और जो आदमी मुसलमान है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अल्लाह की बात करता है, उसके दिल में तरह के वसवसे से डालना, उसको इबादत से रोकना, उसको जो है गुमराही की तरफ डालना, ये इनका काम है। हदीस में जब सुबह होती है तो शैतान की ज़ुर्रियत पूरी ज़मीन पर फैल जाती है ताकि वो इंसानों को गुमराह करें। और शाम को आकर बड़े शैतान इब्लीस को रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने आज ये काम किया है, किसी को नमाज से रोक दिया, किसी को जो है इबादत से रोक दिया, किसी को सहमा कर रास्ता दिखा दिया, किसी को गलत कारी करवा दी।
تو وہ سب رپورٹ کے بعد جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نبی پاک کے حدیث ہے جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ باری تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جنیوں سے۔ تو وہ جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہاں جنات اسے تنگ کرتے ہیں، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بہت اچھی دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باہر کھلی فضا میں ہوتا ہے، اسے پیشاب یا بڑا پیشاب آ جاتا ہے، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی جگہ پہ یا کسی آدمی نے پیشاب کیا اور وہ جنات کی گرفت میں آ گیا۔ جب کسی عامل نے پوچھا یہ ہمارے وہاں بچے کھیل رہے تھے، اس نے وہاں پیشاب کر دیا ہے، یا ہم وہاں کھانا کھا رہے تھے، اس نے آ کر وہاں جو ہے بڑا پیشاب کر دیا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب انسان ادھر تو نہیں آتے، زیادہ تو وہ دعا پڑے گا کہ باری طرح میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر خواتین یا بچیاں نہانے کے لیے باتھ میں جاتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے یعنی بڑا نہ ہونے سے اپنا کپڑا لپیٹ لیں تاکہ ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو اور جنات انہیں تنگ نہ کریں۔ اور قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ طرف سے اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان محفوظ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جن کی دعا سکھائی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان محفوظ ہے۔ تو شیطان مردود کا کام یہ ہے اور جنات کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج میں عرض کیا ہے کہ اب معاوضتین ہے، قرآن پاک کی دو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جنات کا اثر توڑنے میں تاثیر کا حکم رکھتی ہیں۔ روایات میں ایک دفعہ مکہ کے کافر لبید بن عاصم نے نبی پاک پر جادو کیا تو گڑیا بنا کے اس میں سوئیاں وغیرہ ڈال دی۔ اس کا اثر آپ پر اتنا ہوا کہ آپ کسی بات کو بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اتنی اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو صورتیں جو نازل فرمائیں، آپ نے تلاوت کی تو اثر ظاہر ہو گیا۔ اب یہ بہت سے عامل ہیں، ان کا کاروبار یہی ہے، کہتے ہیں ہم جی جنات کے اثر کو، آج سیب کے اثر کو توڑتے ہیں، حالانکہ عدل و اسلامی تعلیمات اور اعمال کی روح سے، عملیات کی روح سے جو عامل صحیح ہوتا ہے نوری عامل، اس کے لیے بہت سی مشکلات ہیں کہ فلاں سے پرہیز کرو، فلاں سے پرہیز کرو، مگر جو کالا جادو کرتے ہیں وہ وہی لوگ اتنے کامیاب رہتے ہیں جتنا وہ گندے ہوں، جتنے ان کی گندگی ہو اتنے شیاطینوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور علماء کرام نے قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں کہ ان عاملوں کے پاس، پیشہ ور عاملوں کے پاس جانے سے، اپنی عزت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے خواتین کو یہ لکھا ہے کہ آپ یہ گھر میں ہی یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ لیں، اجازت بھی دی ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ کسی بار کوئی آصیب کا اثر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس میں قرآن پاک کی آیات پڑھ لی جائے تو اس میں جو ہے اثر ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر کرنا ضروری ہے۔ جس گھر میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں جنات کا دخل نہیں ہوتا، اور وہ اس گھرانہ کے افراد جنات کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے
رحمان کی پناہ میں آنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے بچنے اور اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔